الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. قرآن کے بارے میں جو پہلے کچھ بیسک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کا سب سے چھوٹا یونٹ آیت ہے. آیت کا ترجمہ انگلش میں کرتے ہیں ورس، جس سے مجھے بہت شدید اختلاف ہے. میں ورس اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ ورس کے انگلش میں دو معنی ہیں، دو طرح استعمال ہوتا ہے. یا تو ہوتا ہے بیبلیکل کانٹیکسٹ، یعنی بائبل کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو ورس استعمال کرتے ہیں، اور یہ قرآن کے خلاف ایک الزام بھی تھا کہ یہ بائبل سے چوری کیا ہوا کلام ہے. تو کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے یہ ہنٹ بھی ہو کہ اس کا بائبل سے ڈائریکٹ تعلق ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے، آئی ڈونٹ اگری، تو ورس میں اس لیے استعمال نہیں کرتا. دوسری بات ورس میں یہ ہے کہ ورس استعمال ہوتا ہے پوئٹری کے لیے، سانگس کے لیے، گانوں کے لیے، شعر کے لیے، ورسز آف پوئٹری، ورسز آف سانگس، رائٹ. اور قرآن میں بہت اسٹرانگ نگیشن ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، بہت سختی سے کہا گیا ہے نہ ہم نے اس کو شاعری سکھائی ہے، نہ اس کو فٹ آتی ہے، نہ اس کے لائق ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے شاعری، یعنی شاعری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں ورس کا لفظ استعمال نہیں کرتا. لیکن پھر ایک کنفیوژن آتی ہے کہ آیت کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے. کیا آیت کے لیے سینٹنس استعمال کیا جائے، جملہ استعمال کیا جائے؟ نہیں، کیونکہ کچھ آیات ہیں جیسے فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیات ہیں لیکن جملہ ایک ہی ہے، ایک جملہ ہے لیکن تین آیات پر ڈسٹریبیوٹ ہے. یا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کی بہت لمبی آیت ہے وراثت پر. ایک آیت ہے، اس میں بہت سارے جملے ہیں، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری آیتیں مل کے ایک جملہ بنتی ہے، ایک جملہ بنتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے جملے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت ایک لفظ ہے، الرحمن، سورۃ الرحمن، الرحمن ایک لفظ ہے، دیٹس این آیہ. علم القرآن اگلی آیت ہے، جملہ ایک ہی بلکہ الرحمن علم القرآن دونوں ملا کے ایک جملہ بنتا ہے، لیکن اس کو دو آیتوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پھر کبھی کبھی آیت ایسی ہوتی ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، وہ بھی آیت ہے. یعنی آیت کو کسی اور لفظ سے تعبیر کرنا میرے نزدیک غلط ہے. اٹس اے یونیک پروپرائٹری کنسٹرکٹ آف قرآن. قرآن کی ایک الگ کنسٹرکشن ہے جس کو آپ کسی اور لٹریچر سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. قرآن کو کسی بھی اور لٹریچر سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس کے اپنے سٹینڈرڈ ہیں. اور عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم کتابیں زندگی بھر پڑھتے ہیں، ٹیکسٹ بک اسکول میں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، آرٹیکلس پڑھتے ہیں، میگزینس پڑھتے ہیں، رائٹ، اور کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک اسٹرکچر ہے، کتاب کا ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے، کتاب کی ایک ڈویژن ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. ہم کیونکہ اس طرح سوچتے ہیں ہمیشہ، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے نا باقی کتابوں کا، ہم اس کو غیر شعوری طور پہ بھی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن از سم تھنگ ایلس. اچھا، قرآن میں باب نہیں ہے، چیپٹر نہیں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ سورت ہے. نہ ورس ہے، نہ سینٹنس ہے، آیت ہے، دیٹس سیپریٹ اسٹینڈرڈ. پھر سورت اپنا الگ اسٹینڈرڈ ہے. اگر کتاب میں چیپٹر ہوتے ہیں، چیپٹر 1 2 3 4 5 اس طرح ہوتے ہیں، کبھی کبھی قرآن کے ترجمے میں سورت کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے ترجمہ کر کے اس کو چیپٹر لکھ دیتے ہیں. اٹس ناٹ ڈزنٹ میک سینس. وائی؟ اگر چیپٹر 4 میں کوئی بات ہو رہی ہو تو لازماً چیپٹر 3 کی بیسس پہ بات ہو رہی ہے، یعنی جو بات چیپٹر 3 میں کر چکا ہوا تھا، جو بات پہلے رائٹر کر چکا، وہ دوبارہ اس کو دہرائے گا نہیں. اگر دہرانے کی ضرورت بھی پڑے تو وہ نیچے فٹ نوٹ لکھ دے گا، ریفر بیک ٹو چیپٹر 3، رائٹ. اسی طرح پروگریشن ہوتی ہے کتاب کی. اور کتاب میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ لیں اور اس کا 10واں چیپٹر پڑھنا شروع کر دیں پہلے چیپٹر پڑھنے سے پہلے، بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں. اگر کتاب کو ٹھیک طرح سمجھنا ہے تو شروع سے پڑھو، پہلا چیپٹر پڑھو، پھر اس کی انٹروڈکشن، پھر پہلا چیپٹر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اگر آپ اس سیکوینس میں نہیں گئے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. قرآن کی پہلی نازل ہوئی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو پتہ ہے قرآن میں ہیں کہاں وہ آیتیں؟ بالکل آخری 32ویں سپارے میں. یعنی جو بات شروع میں سمجھ آ گئی تھی انسان کو، جو پہلا پیغام تھا انسان کو، وہ آخر میں. بلکہ جو قرآن کا آخری حصہ ہے اس میں زیادہ تر اکثریت مکی صورتوں کی ہے، اور مکی صورتیں سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، وہ قرآن کے آخر میں ہیں.
بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آخر میں جا کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر آپ صرف وہ اکیلی صورت الگ سے پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے پہلے 110 صورتیں پہلے پڑھنی چاہیے تھیں پھر یہ صورت سمجھ میں آتی، ایسی بات نہیں ہے. یعنی صورت ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ ہے، ایک طرح سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کچھ تعلق ہے باقی صورتوں سے لیکن کافی وجہ سے ہر صورت ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ بھی ہے. لیکن چیپٹر کی یہ بات نہیں ہوتی، ہر چیپٹر دوسرے چیپٹر کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے، اور آپ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ از ناٹ چیپٹر، آیا از ناٹ ورس، اٹس اٹس اون اسٹینڈرڈ.